رات کے 12 بجے کے قریب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ ایک کام ہی تھا جو اسے کچھ وقت کے لیے خضر حیات کی یادوں سے کچھ پل کے لیے دور کر دیتا تھا۔ جسم بخار سے تپ رہا تھا لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ سر میں اٹھتے شدید درد کو وہ نظر انداز کیے کام میں مصروف تھی۔ جب سر کا درد حد سے بڑھا تو اس نے تنگ آتے کام کو بند کرتے سائیڈ پر رکھا تھا اور دراز سے اپنے مائیگرین کی ٹیبلٹ اٹھاتے اس نے ساتھ میں ایک ٹیبلٹ نیند کی بھی نگلی تھی اور بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹ گئی تھی۔ مسلسل کیفین کی زیادتی سے اسے سر درد رہنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اسے آنکھیں بند کرنے سے پہلے خضر حیات یاد آیا تھا۔ آنکھیں نم ہوئی تھیں لیکن ادویات کے زیر اثر میں اسے اب نیند آ گئی تھی۔ بخار کی شدت سے اس کا جسم کانپ رہا تھا لیکن اس پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ اروا یوسف کے بھائی کے بے حد اصرار کے باوجود وہ ان کے گھر نہیں رکی تھی۔ وہ اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ وہ اب ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 بجے کے قریب خضر حیات اروا یوسف کے اپارٹمنٹ کے باہر موجود تھا۔ بالآخر 3 گھنٹے میں وہ اروا یوسف کا ایڈریس ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ خوشی، گھبراہٹ، ڈر، خوف، سارے جذبات تھے جو اس کے اندر ایک ساتھ موجود تھے۔ ہمت نہیں تھی اس لڑکی سے بات کرنے کی لیکن ضروری تھا اس سے بات کرنا۔ ایک گہرا سانس لیتے اس نے ہمت کی تھی اس لڑکی کا سامنا کرنے کی اور ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تھا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کئی بار بیل بجانے اور انتظار کرنے کے بعد بھی دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا۔ ایک بار وہ شک میں مبتلا ہوا تھا کہ یہاں کوئی ہے بھی یا نہیں۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی لیکن وہ اندر داخل ہوا تھا۔ پورا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ موبائل کی فلیش لائٹ آن کرتے اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈتے لائٹس آن کی تھیں۔ ایک نظر دوڑاتے اس نے اپارٹمنٹ دیکھا تھا۔ وسیع اور سیاہ و سفید تھیم پر بنا خوبصورت اپارٹمنٹ تھا لیکن بے حد خاموشی اسے صرف سنسان مکان بنا رہی تھی۔ اس کی نظر بیڈ روم کے دروازے پر پڑی تھی۔ یقیناً وہ یہاں پر ہی ہوگی۔ وہ اس دروازے کی طرف بڑھتے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن کئی بار کھٹکھٹانے پر بھی جواب نہیں ملا تھا۔ اس نے دروازے کا لاک دیکھا تھا تو وہ کھلا تھا۔ بس ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ کسی کے بیڈ روم میں بغیر اجازت داخل ہونا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے لیکن کیا کروں میں؟ گھر میں داخل بھی بغیر اجازت ہی ہوا ہوں۔ شاید وہ گھر ہی نہ ہو۔ خیر، بیڈ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا اور سامنے ہی وہ اسے نیند میں ڈوبی بیڈ پر نظر آئی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھتے دل کو سکون محسوس ہوا تھا۔ اس لڑکی کی لاپرواہی پر اسے تعجب ہوا تھا۔ اتنی ذمہ دار لڑکی اور اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت۔ کون پورا گھر ان لاک چھوڑ کر ایسے سوتا ہے جبکہ وہ آج طبیعت خرابی کے باعث کچھ نہیں کر سکی تھی؟ نفی میں سر جھٹکتے وہ اسے چند پل ہلکی روشنی میں دیکھتا رہ گیا۔ اسے 3 سال کا عرصہ وہ نظر نہیں آئی تھی اور آج جب آئی تھی تو لگتا تھا صدیوں بعد اسے دیکھ رہا ہے۔ خوبصورت سا چہرہ، لمبے بال تکیے پر بکھرے ہوئے لیکن آنکھوں کے کنارے پر خشک آنسوں کے نشانات تھے۔ خضر حیات کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا لیکن اس کا چہرہ اس قدر سرخ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے دل عجیب لہر پر دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے اروا یوسف کے چہرے کو چھونا چاہا تھا لیکن ہمت نہیں تھی۔ 2-3 مرتبہ وہ اس کے قریب ہاتھ لے جا کر واپس کھینچ گیا تھا۔ بالآخر اس نے ہاتھ کی پشت سے اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ حد سے زیادہ اس کے جسم کا درجہ حرارت اسے ایک دم بے حد پریشان کر گیا۔ اس کا گال اور ہاتھ کو بھی اس نے فوری چھوا تھا۔ اسے بے حد تیز بخار تھا۔ اس کے چھونے پر وہ کراہتے ہوئے کروٹ لے گئی تھی۔ ٹھنڈ سے جسم کانپنے لگا تھا اور اس کی حالت خضر حیات کو بے حد تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے گال کو تھپتھپایا تھا اسے اٹھانے کے لیے۔ اروا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ پریشانی سے کہتے اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ صرف نیند میں ہوتی تو جاگ جاتی۔ وہ فوری اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا ہیٹر ڈھونڈتے آن کیا تھا۔ اس پر مزید کمبل ڈال کر وہ اپنے پی اے کو ڈاکٹر ساتھ لانے کا کہتے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اسے چیک کرتے جا چکا تھا اور کچھ ادویات کے ساتھ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کہہ کر گیا تھا۔ خضر حیات نے چند پل تک اروا یوسف کا چہرہ دیکھا تھا۔ دل میں پچھتاوا مزید گہرا ہوا تھا۔ کوٹ اتار کر سائیڈ پر رکھتے اس نے گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھی تھی اور کف فولڈ کرتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پانی کی پٹی وہ اس کے ماتھے پر رکھتے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ معاف کرنا، آج تم اس حال میں صرف میری وجہ سے ہو لیکن آج کے بعد نہیں رہو گی۔ خود سے عہد کرتے وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد جب اس کا بخار کافی حد تک ہلکا محسوس ہونے پر وہ اس سے دور جا بیٹھا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ صبح ہونے لگی تھی۔ سورج کی روشنی ہلکی ہلکی ابھرنے لگی تھی اور اٹھتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارادہ اروا کے لیے کچھ بنانے کا تھا تاکہ وہ میڈیسن لے سکے اور اسے نہیں معلوم تھا وہ جاگنے پر اسے یہاں دیکھ کر کیسا ری ایکٹ کرے گی۔
کچھ وقت بعد جب سورج کی کرنیں چہرے پر پڑی تو بے چین ہوتے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ چہرہ مزید اداس ہوا تھا۔ یہ دن بھی باقی دن جیسا ہی گزرنے والا تھا۔ کمبل ایک طرف کرتے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے ایک دن ہی احساس ہوا تھا، نہ تو اس کے جسم میں درد تھا اور نہ بخار جیسا کل رات تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن سامنے رکھے مردانہ کوٹ کو دیکھتے اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر نظریں گھڑی پر پڑی تھیں اور حیرت کے ساتھ اسے تکلیف بھی ہوئی تھی۔ وہ اس گھڑی کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ کسی کی کلائی پر اس نے یہ گھڑی بہت عرصے تک دیکھی تھی، جو عروہ یوسف کا دیا ہوا تحفہ ہی تھا، لیکن اس نے اپنے خیالات کو جھٹکا تھا، ایسی اور گھڑیاں کسی اور کے پاس بھی تو ہو سکتی ہیں۔ وہ اٹھی تھی اور گھڑی کو اٹھاتے دیکھا تھا۔ وہ پرانی لگتی تھی اور بالکل ویسی ہی تھی۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہاں کیسے اور کیوں آئے گا؟ وہ اب اتنے وقت بعد؟ ویسے بھی وہ میری دی ہوئی چیزوں کو کیوں رکھے گا اپنے پاس؟ کسی اور کی ہوگی۔ لیکن رات کے وقت کون آیا ہے یہاں؟ کوئی اس کے اپارٹمنٹ میں رات میں آیا تھا اور اب بھی موجود ہے۔ اس خیال نے اسے پریشانی اور گھبراہٹ میں ڈالا تھا۔ کوٹ اٹھاتے اس نے اپنے چہرے کے قریب کرتے سونگھا تھا۔ اس خوشبو کو وہ پہچانتی تھی۔ خضر حیات بے اختیار اس کے ہونٹوں سے انعام ادا ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔ اس کوٹ کو وہیں چھوڑتے وہ فوری باہر کی طرف بھاگی تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر اوپن کچن میں کھڑے خضر حیات پہ پڑی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، سفید شرٹ کی آستین اوپر کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ وہ مصروف سے انداز میں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اسے آج بھی دیکھ کر ساخت ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو تو اسے وہ اپنا وہم لگا تھا، لیکن وہ سچ میں یہاں موجود تھا، اور احساس کا یہی لمحہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ زخمی دل سے ایک بار پھر خون رسنے لگا تھا۔ ایک لمبے عرصے کی خود سے جنگ کے بعد اس نے خضر حیات کے بغیر رہنا سیکھا تھا، اور وہ اس کی ساری محنت پر ایک لمحے میں پانی پھیر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جو خضر حیات کو ہر وقت دیکھنے کے لیے ترستی تھیں، انہیں اب عادت ہونے لگی تھی اسے نہ دیکھنے کی، لیکن اس بار وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ جو درد اور تکلیف وہ جھیل چکی تھی، اسے اب کچھ بھی واپس وہ نرم اور رحم دل لڑکی نہیں بنا سکتا تھا۔ بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے خضر حیات کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ قدموں کی آواز سنتے وہ پریشان ہوا تھا۔ ہمت نہیں تھی اس لڑکی کا سامنا کرنے کی۔ وہ انجان بنا اپنے کام میں مصروف رہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم میں اتنی بھی اخلاق تہذیب نہیں کہ چوری کسی کے اپارٹمنٹ میں آدھی رات کو داخل نہیں ہوا کرتے، اور نہ ہی کسی کی چیزیں بغیر اجازت استعمال کرتے ہیں؟ وہ غصے سے اونچی آواز میں بولی تھی، لیکن اس کے اس لہجے میں غصے اور خضر حیات کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ اچھا لگا دیکھ کر تمہیں۔ میں یاد ہوں؟ یہ نہیں پوچھ لیا کہ میں کون ہوں؟ مجھے لگا تھا تم بھول گئی ہوگی مجھے۔ خیر، دروازے کی بیل بجائی تھی۔ تم پورا اپارٹمنٹ ہی ان لاک چھوڑ کر سو رہی تھی۔ ہاں، میں رات رکا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی، اور تمہارے گھر سے تمہاری چیزوں سے کچھ استعمال نہیں کیا میں نے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ناشتہ بنا رہا تھا تمہارے لیے۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھتے نرم لہجے میں بولا تھا۔ کیا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے گھر آئیں یا رات گزاریں یا پھر میرے یہاں کھڑے ہو کر ناشتہ تیار کریں، اپنی جھوٹی فکر دکھائیں یا مجھے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں؟ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اسے دیکھتے عروہ یوسف کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم ٹھیک نہیں تھی تو رک گیا میں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا، جیسے کوئی جرم قبول کر رہا ہو۔ تو اچانک آج آپ کو یاد آ گیا یہاں آنا؟ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، میں چاہے اکیلی رہوں یا بیمار، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور تم جیسے بیکار انسان کی تو بالکل بھی نہیں۔ تم کس حال میں بھی مجھے میری زندگی میں نہیں چاہیے ہو۔ میں تمہیں مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، تو پلیز گیٹ دی ہیل آؤٹ آف ہیئر۔ وہ انتہائی بدتمیزی اور غصے سے بولی تھی۔ اتنے عرصے کا غصہ اب نکل رہا تھا، جبکہ اس کے لہجے پر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ آج سے پہلے عروہ نے کبھی اس سے اس طرح بات نہیں کی تھی، لیکن وہ جانتا تھا اس کی طرف سے کچھ ایسا ہی ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا اسے۔ تم ناشتہ کر کے میڈیسن لے لو، میں پھر چلا جاؤں گا، بس کچھ وقت کی بات ہے۔ ڈش میں اس کا پسندیدہ ناشتہ رکھتے اس نے ڈش عروہ یوسف کے سامنے کی تھی، جس نے اسے مزید طیش دلایا تھا۔ نہ تو وہ اس شخص کو برداشت کر پا رہی تھی اور نہ اس فکر کو۔ میں نے صرف اتنا کہا ہے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا تمہیں ایک سیدھی سی بات سمجھ نہیں آئی؟ وہ غصے میں چیخی تھی اور ڈش کو اٹھا کر وہ شیلف پر ہی پلٹ چکی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے خضر حیات کو صرف اس کی فکر ہوئی تھی۔ کام ڈاؤن، تم ٹھیک نہیں ہو، اتنا غصہ بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہم 2 منٹ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ دھیمے لہجے میں کہتے اس نے ایک قدم عروہ یوسف کی طرف بڑھایا تھا۔ نہیں، تم نے کچھ بات کرنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں تمہیں ایک لمحہ بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں تمہیں چھونا نہیں چاہتی، ورنہ تمہیں خود نکالتی میں یہاں سے۔ مجھے صرف 2 منٹ چاہئیں، پلیز ایک بار مجھے سن لو۔
خود کو اس تکلیف سے آزاد کرو، وہ نرمی بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ اسے اروا کا غصہ، چیخنا چلانا کچھ برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے اندر کی تکلیف باہر نکال دے۔ نہیں، میں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے پلیز۔ وہ اب بے بسی کی انتہا پر تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے خضر حیات کو افسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم پہلے نارمل تو ہو جاؤ۔ اروا نے اس کی کلائی کو فوری تھاما تھا، اسے دروازے کی طرف لے جاتے باہر کھڑا کرتے اس نے دھاڑ سے دروازہ اس کے منہ پہ بند کیا تھا اور وہ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے وہ بری طرح سے سسکیوں سمیت رو رہی تھی۔ خضر حیات نے دوسری طرف اس کی سسکیوں کی آواز سنی تھی، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی خود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ اروا یوسف کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھا قسمت کے ہاتھوں۔ اگر اس کی قسمت میں صرف خوشیاں، ایک دوسرے کا ملنا لکھا ہوتا تو دونوں کے وفادار ہونے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کے باوجود اس طرح تکلیف میں نہ ہوتے اور نہ ہی وہ حالات پیدا ہوتے۔ 2 دن بعد اروا یوسف اپنے کمرے کے فرش پر خود کو گلے لگائے بیٹھی تھی۔ سامنے ٹیبل پر خضر حیات کا کوٹ اور گھڑی موجود تھی جو وہ یہاں چھوڑ گیا تھا۔ 2 دن سے وہ گھر سے باہر نہیں گئی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں سے خضر حیات نہیں گیا تھا۔ وہ 2 دن سے وہ واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اسے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دل میں کہیں وہ اب بھی امید کر رہی تھی کہ وہ واپس آئے گا۔ چاہے اس نے جتنی بھی کوشش کی تھی، وہ خضر حیات سے نفرت نہیں کر سکی تھی۔ اسے باہر کچھ آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ فوری اٹھ کر باہر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ سامنے ہی لاؤنج میں سیاہ رنگ کے آرم ٹراؤزر شرٹ میں کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی نے ایک بار پھر اروا یوسف کا سکون حرام کیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ میں نے منع کیا تھا تمہیں، وہ خود کو مضبوط رکھتے کہہ رہی تھی، جبکہ خضر حیات کی نظریں اس کے سرخ گالوں اور نم آنکھوں پر تھیں۔ تم نے آج بھی اپارٹمنٹ لاک نہیں کیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا تمہارا۔ تم رو رہی تھی۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، پہلے وہ آپ کو زندگی بھر رونے کی وجہ دیتے ہیں اور پھر انجان اور معصوم بننے کا ڈرامہ بھی بہت اچھے سے کر لیتے ہیں، بنا کسی شرم لحاظ کے۔ جاؤ یہاں سے اور اب دوبارہ مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھانا۔ انگلی سے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کرتے وہ مڑ گئی تھی اور اس کے لفظوں نے خضر حیات کو تکلیف پہنچائی تھی، لیکن وہ برداشت کر گیا تھا۔ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، لیکن ایک بار پلیز میری بات سن لو۔ کیوں ایک غلط فہمی میں خود کو مسلسل اذیت دے رہی ہو؟ غلط فہمی؟ اروا یوسف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کون سی غلط فہمی کی بات کر رہے ہو تم؟ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب تم مجھے اس پارٹی میں آنے کو کہا تاکہ میرے سامنے تم اس لڑکی کی باہوں میں عیش کرو۔ 9 سال تک میں نے تم سے محبت کی، تمہاری وفادار رہی، اور تم نے یہی صلہ دیا مجھے؟ 9 سال کا وقت چھوٹا نہیں ہوتا۔ بتاؤ کون سی اذیت، کون سی تکلیف تم میری ختم کرنا چاہتے ہو؟ 9 سال تک تم نے صرف میرا استعمال کیا خود کو قابل بنانے کے لیے، اور میں ہوتی رہی یہی سوچ کر کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو گئے، صرف حالات کی وجہ سے خاموش ہو، مجھے اندھیرے میں رکھا۔ کیا تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ جب اس کا دل ٹوٹے گا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی؟ وہ غصے اور تکلیف میں کچھ بھی بول رہی تھی جو وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنا رکھا اتنے سالوں کا غبار نکال رہی تھی، جبکہ خضر حیات خاموشی سے اسے بغیر ٹوکے سن رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ مزید اس کے متعلق کیا سوچ رکھتی ہے۔ تمہیں کبھی میرا احساس تک نہیں ہوا، تمہیں یہ خیال بھی کیوں آئے گا؟ میں ہی پاگل تھی تمہاری محبت میں۔ تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا، اور اس کے بعد تم نے مجھے کسی استعمال شدہ ٹشو کی طرح ایک طرف پھینک دیا۔ اب خاموش کیوں ہو تم؟ جواب دو۔ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں اروا، لازمی نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہو وہی حقیقت ہو۔ ہو سکتا ہے تم نے دیکھا سوچا وہ حقیقت نہ ہو۔ اروا کے لفظوں نے اسے بے حد تکلیف سے دوچار کر دیا تھا، لیکن وہ بے حس بنا اب بھی صبر سے جواب دے رہا تھا۔ اوہ، جو تو میں نے دیکھا، تم اسے جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اب تم بولو گے کہ وہ میں بھی نہیں تھا، کوئی میرا ہم شکل تھا، اور تم مجھ سے امید رکھ رہے ہو جو تم کہو گے وہ میں مان لوں گی۔ تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی مسٹر، تم پر بھروسہ ختم ہو چکا میرا۔ اپنی یہ کہانی کہیں اور جا کر سناؤ۔ خضر حیات نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی مسلسل زہر اگل رہی تھی اور اس کے لفظ ذہن میں ڈوبتے تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ اسے زندگی میں اتنا بے عزت کسی نے نہیں کیا ہوگا جتنا اس لڑکی نے صرف 2 دن میں اسے کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اسے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ یہ سب ڈیزرو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی فضول بات نہیں کروں گا تم سے۔ جہاں تم نے مجھ پر 9 سال بھروسہ کیا تھا، وہاں ایک دن بھی کر لیتی تو حالات مختلف ہوتے۔ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اس دن بھی میں نشے میں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا میں کیا کر رہا ہوں اور کس حالت میں ہوں۔ جھوٹ بولنا بند کرو خضر پلیز، وہ ایک بار پھر غصے میں اونچی آواز میں بولی تھی۔ تم نشہ نہیں کرتے، تمہیں زندگی میں کبھی نشہ کرتے نہیں، نشے کے قریب نہیں دیکھا میں نے۔ تم نے تو کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پھر
غصہ نہیں کرو عروا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ڈرنک تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نشہ دیا گیا تھا۔ پارٹی میں اس لڑکی نے کب میری ڈرنک میں ڈرگس شامل کیے میں نہیں جانتا، میں خود کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے کسی کی ڈرنک کی آفر قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، میری غلطی ہے اور میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ میں تمہاری تکلیف سمجھتا ہوں عروا، جب آپ کسی سے اتنے سال بغیر کسی غرض کے محبت کرو اور بدلے میں دھوکہ ملے تو اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے میں جانتا ہوں۔ میں تمہاری تکلیف کی وجہ بنا، لیکن جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا میں نے۔ ہوش میں ہوتا تو یہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہا، یقین کرو میرا۔ پچھتاوے اور تکلیف سے آخر میں اس کی آواز کانپ گئی تھی، لیکن عروا یوسف اسے احساسات سے آری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس تھی یہ! اگر میں تمہاری جگہ نشے میں ہوتی تو کوئی اور مجھے چھو رہا ہے یا قریب آ رہا ہے، مجھے پتہ ہوتا وہ تم نہیں ہو، میں احساس کر سکتی تھی، اسے کم از کم جھٹکنے کی کوشش تو کر ہی سکتی تھی، نہ کہ اس کے ساتھ اس کی طرح ہی مصروف ہو جاتی جیسے تم تھے۔ لیکن میں تمہیں محسوس کر سکتی کیونکہ مجھے تم سے محبت تھی، تم میرے دل سے جڑے تھے۔ لیکن تمہارے معاملے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے نہ مجھ سے کبھی محبت کی نہ کرتے ہو، تم نے کبھی مجھے احساس تک نہیں کروایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر کرتے ہوتے تو احساس کرواتے۔ اور اب کیا فالتو کا بہانہ ہے تمہارے پاس؟ بولو، میں سن رہی ہوں۔ میں نے تم سے صرف محبت کی تھی، جتانے میں مجھے ہمیشہ خوف آتا تھا عروا، مجھے میری اوقات معلوم تھی، تم میرے لیے کسی شیشے کے باکس میں لگا وہ قیمتی ہیرا تھی جسے میں صرف دور سے دیکھ سکتا تھا، پانے یا چھونے کی خواہش نہیں کر سکتا تھا، اور نہ میں نے کبھی کی۔ لیکن تمہاری میرے لیے محبت دیکھ کر میں مجبور ہو گیا تھا، میں نے خود کو تمہارے قابل بنانا شروع کیا۔ ہاں، وقت نہیں تھا میرے پاس محبت جتانے کا، اور نہ میں چاہتا تھا۔ اگر میں کامیاب نہ ہو سکوں تو کم از کم تمہیں جھوٹی تسلیوں میں تو نہ رکھوں، اور مجھے لگتا تھا تم مجھے سمجھتی ہو، لیکن میں تمہارے قابل نہ تو پہلے تھا اور نہ کبھی بن سکا۔ میں معذرت چاہتا ہوں تمہاری زندگی کے اتنے سال برباد کرنے کے لیے، میں وہ وقت واپس نہیں لا سکتا، صرف معافی ہی مانگ سکتا ہوں، اور ان سالوں میں تمہارا استعمال کبھی نہیں کیا میں نے، اور نہ کبھی خضر حیات ایسا سوچ سکتا ہے۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، لیکن میں کبھی بے خبر نہیں رہا، سوائے ان 3 سالوں کے۔ ہر دن ڈھونڈا ہے میں نے تمہیں، بہت کچھ تھا میرے پاس جو تمہیں واپس کرنا تھا، تم سے معافی مانگنی تھی، اور بس ایک بار تمہیں دیکھنا تھا۔ تمہاری گاڑی جو تم نے میرے لیے فروخت کی تھی وہ میرے پاس ہے، کل تک تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ تم نے مجھ پر زندگی میں بہت احسان کیے ہیں، اور میں نے کہا تھا اگر میں ان کے بدلے تمہیں کچھ دینا چاہوں تو تم انکار نہیں کرو گی۔ اس نے اے کے کارپوریشن کی فائل عروا یوسف کے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی۔ اے کے کارپوریشن کی زمین بھی میں نے تمہارے نام پر خریدی تھی، اور یہ بھی تمہارے نام، اسے میں نے تمہارے نام پر ہی بنایا تھا، اس کی آفیشل اور واحد آنر تم ہو۔ کچھ اختیارات تھے میرے پاس کمپنی کے پروجیکٹس کو لے کر، وہ میں نے آج چھوڑ دیے، اور کل سے میں وہ کمپنی بھی چھوڑ رہا ہوں۔ تمہاری آدھی محنت اور زندگی کا بہت قیمتی وقت لگا ہے اس پر، جاؤ اسے سنبھالو، بغیر آنر کے وہ نہیں چل سکے گی، اسے ختم مت ہونے دینا، بہت لوگ جڑے ہیں اس سے۔ میری وجہ سے اپنے ڈیڈ سے بھی دور نہیں رہو، تم نہیں چاہتے تم زندگی میں کبھی مجھے دیکھو، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی نظر نہیں آؤں گا، خضر حیات کا چہرہ تم زندگی میں کبھی نہیں دیکھو گی، تم ہمیشہ خضر حیات کی ایک ادھوری نامکمل خواہش رہو گی۔ اپنا خیال رکھنا اور خوش رہنا، خدا حافظ۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو نہیں گرنے دیا تھا۔ ایک آخری نظر اس نے عروا یوسف کو دل بھر کے دیکھا تھا، جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نظریں جھکاتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، وہ جا رہا تھا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے، اور وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا کہا ہر ایک لفظ اس کے دل پر لگا تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے خضر حیات کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی تھی، وہ اپنا وعدہ نبھانے والا شخص تھا، دل میں ایک ہول اٹھی تھی، وہ اسے ہمیشہ کے لیے ایک بار پھر کھو چکی تھی۔
وہ جا چکا تھا اور وہ ہمیشہ ہی اسے چھوڑ کر چلا جاتا تھا، کبھی نہیں رکتا تھا اس کے لیے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کیا تھا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ جب وہ چلا گیا ہے تو کیوں رو رہی ہوں میں؟ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اس نے ان بسکٹس کو دیکھا تھا۔ وہ آج بھی اس کی پسند ناپسند جانتا تھا، بلکہ ہمیشہ ہی جانتا تھا۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا، لیکن خاموش محبت۔ وہ آج بھی صرف عروہ یوسف کی خاطر اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ خود کو عروہ یوسف کو مزید تکلیف کی وجہ بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود عروہ یوسف کے بغیر کیسے رہے گا۔ اس کی اس خاموش محبت نے آج اس سے اس کی محبت چھین لی تھی۔ اس نے فائل اٹھا کر کھول کر دیکھی تھی۔ اسے یہ بھی جھوٹ لگا تھا، لیکن یہ سچ تھا۔ پہلے دن سے ہی یہ زمین عروہ یوسف کے نام پر خریدی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ یہ سب اتنے سالوں کی محنت اور خواب اسے دے کر چلا گیا تھا، اور وہ یہ سب صرف عروہ یوسف کے لیے کر رہا تھا۔ جب وہ نہیں تھی تو کچھ نہیں چاہیے تھا اسے۔ فائل کو بند کرتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے روتی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ وہ اس کی تکلیف دور کرنے آیا تھا، لیکن اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ 3 دن بعد آدھی رات کو اندھیرے سے ڈوبے کمرے میں وہ فرش پر بیٹھے صوفے پر پیچھے کو سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، لیکن ان میں نیند نہ تھی۔ خضر حیات کو کھونے کا غم اس کے لیے چھوٹا نہیں تھا۔ خضر حیات کا پی اے اسے وہ تمام ویڈیوز بھیج چکا تھا جو اسے بے گناہ ثابت کرتی تھیں۔ وہ جو اس پر یقین کر کے بھی نہ کرتی تھی، ان ویڈیوز کو دیکھ کر اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص بے گناہ تھا۔ وہ اپنے وعدے اور قول کا پکا تھا۔ وہ ہمیشہ وفادار اور ریزرو رہا تھا اس کے لیے۔ اگر وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اسے دوبارہ اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا تو وہ نہیں دکھائے گا۔ 3 دن میں وہ ایک بار بھی واپس نہیں آیا تھا، اور 3 دن سے وہ ایک بار بھی نہ سوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے آرام کی اشد ضرورت تھی۔ آخر تھک ہار کر اس نے ساتھ کی دراز سے نیند کی گولیوں کی شیشی نکالی تھی، اور 2 گولیاں نکالتے پانی سے نکلتے اس نے واپس صوفے کی پشت پر سر ٹکایا تھا۔ اور یہ آخری راستہ تھا سکون حاصل کرنے کا۔ آہستہ آہستہ اس کے دماغ پر نشہ چڑھنے لگا تھا۔ اسے خضر حیات شدت سے یاد آیا تھا۔ ایک بار پھر اسے یاد سے تنگ آتے اس نے مزید 2 گولیاں نکالتے نکلی تھی اور واپس صوفے کی پشت پر سر ٹکایا تھا، لیکن کوئی افاقہ نہ تھا۔ فون اٹھاتے وہ کچھ دیر اسکرین کو دیکھتی رہی تھی۔ بالآخر اس نے خضر حیات کا نمبر ملاتے فون کان سے لگایا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ دوسری طرف وہ بھی آدھی رات کے وقت کام میں مصروف تھا۔ جتنا عروہ یوسف کی یاد اتنا کام۔ اسکرین پر کوئی نیا یورپی نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، لیکن کال اٹھاتے اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، کون؟ وہ سنجیدہ سی آواز میں بولا تھا، اور دوسری طرف خاموشی تھی، لیکن اس کی آواز سنتے عروہ یوسف کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی، اور وہ حیران رہ گیا تھا۔ عروہ، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ تو بولو۔ وہ حد سے زیادہ بے چین ہوا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ مجھے تمہاری آواز سننی ہے خضر، کچھ بولو۔ وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ دل بے چین سا تھا، اور خضر حیات کو عجیب لگا تھا۔ وہ اسے بالکل ٹھیک نہیں لگی تھی، جبکہ 2 گولیاں مزید اٹھاتے نکل چکی تھی۔ اوکے، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اتنی رات ہو گئی ہے، تمہیں سو جانا چاہیے۔ وہ نرم سی آواز میں بولا تھا، جو عروہ یوسف کو سکون پہنچا گئی تھی۔ مجھے سونا ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ میں کیا کروں؟ وہ بے بس سی لگتی تھی، اور وہ خضر حیات کو آواز سے ہی تکلیف میں اور کسی نشہ آور ادویات کے زیر اثر لگی تھی۔ کچھ بولو، خاموش نہیں رہو خضر، میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے یاد آ رہی ہے تمہاری۔ اس کے لفظوں پر وہ حیران ہو گیا تھا۔ وہ یقیناً ہوش میں نہیں تھی، ورنہ وہ یہ تو کبھی نہ کہتی۔ جبکہ اس نے مزید 2 گولیاں نکالتے پانی کے ساتھ نکلی تھیں۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا تم چاہتی ہو میں وہاں آؤں تمہارے پاس؟ کیا میں آ جاؤں؟ اس کا لہجہ منت بھرا تھا۔ اپنا کہا یاد آیا تھا، اور عروہ یوسف کا بھی۔ نہیں، نہیں آؤ، مجھے نہیں چاہیے ہو تم، وہ ضدی سے انداز میں بولی تھی۔
ओके, नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, जो मैं कहता हूँ वही करो। सुकून से तकिए पे सर रखो और लेट जाओ। उसके कहने के मुताबिक उसने वही किया था, लेकिन वो ठंडे फर्श पर सर रखे लेट गई थी। अब सोने का वक्त है, तुम्हें सो जाना चाहिए। आंखें बंद करो और सोचो तुम्हारे डैड तुम्हारे पास बैठे हैं। अब वो तुम्हारे बालों में हाथ फेर रहे हैं और तुम नींद की वादियों में जा रही हो। वो मुस्कुराई थी। एक मर्तबा उसने खज़र को ये बताया था और उसे अब तक याद था। उसने आंखें बंद की थीं। चलो, अब तुम्हें नींद आ रही है और तुम्हें सो जाना चाहिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। वो बेहद धीमे लहजे में बोला था। दोनों तरफ खामोशी छा गई थी। वो मुकम्मल तौर पर होश खो रही थी। अरवा, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या एक बार मिलने आ जाऊँ तुमसे? प्लीज़ एक बार। कल मैं चला जाऊँगा यहाँ से। प्लीज़ बस एक बार इजाज़त दे दो मिलने की। वो चेहरा झुकाते बेबसी से आखिर कुछ वक्त बाद बोला था। आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे, लेकिन दूसरी तरफ किसी ने उसके लफ्ज़ों को नहीं सुना था। अरवा के हाथ से फ़ोन छूटकर अब फर्श पर पड़ा था। वो कुछ देर जवाब का इंतज़ार करता रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। बिला आखिर उसने फ़ोन को देखा था। सो गई होगी अरवा, वो नरमी से बोला था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वो मुस्कुराया था और कॉल काट कर फ़ोन टेबल पर रख दिया था। आंखें रगड़ कर साफ़ की थी। सो गई है वो। अब मेरा दिल बेचैन हो रहा है। क्या वो ठीक है? उसने खुद से सवाल किया था। अगर वो ठीक है तो मेरा दिल क्यों बेचैन है? क्या मुझे जाना चाहिए उसे एक बार देखने? लेकिन इसने मना किया था। बिला आखिर खुद से जंग लड़ते वो गाड़ी की चाबियां उठाते उठ खड़ा हुआ था। इस लड़की के लिए वो अपने किए से हज़ार वादे भी पहाड़ में झोंक सकता था। अपनी अना को वो पैरों तले रोन सकता था। कुछ वक्त बाद वो उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अरवा, अरवा, वो उसका नाम ऊंची आवाज़ में पुकार रहा था। उसके बेडरूम का दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ था। उसे फर्श पर पड़ा देख वो फौरी उसकी तरफ बढ़ा था। अरवा, क्या हुआ? उसके नीले पड़ते होंठ और रुकती सांसें खिज़र हयात की जान निकाल गई थीं। उसका गाल थपथपाते वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम था। पानी। उसने अपने आसपास पानी तलाश करना चाहा था, लेकिन नींद की गोलियों की खाली शीशी देख उसे झटका लगा था। डॉक्टर, वो बगैर देर किए उसे बाजुओं में उठाते बाहर की तरफ भागा था। पिछले 1 घंटे से वो आईसीयू के बाहर चक्कर काट रहा था। डॉक्टर उसे बता चुके थे कि उसकी ये हालत नींद की गोलियों की वाफ़िर मिकदार लेने की वजह से हुई है। वो परेशान था, लेकिन अरवा यूसुफ जैसी लड़की से वो उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो इस किस्म की हरकत भी कर सकती है। तकरीबन 3 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो होश में नहीं थी, लेकिन ख़तरे से बाहर थी। वो इस कमरे में उसके बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठा था। नज़रें उसके चेहरे पर थीं। वो इस लड़की को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था और कहाँ वो अपनी जान लेने को चली थी। यही सोचकर उसका दिल बंद हो रहा था। अगर वो वक्त पर ना पहुंचता तो क्या हो सकता था। जिसे वो उसके पास रहकर तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, वो नहीं जानता था कि वो उसके बगैर ज़्यादा तकलीफ़ में है। कुछ वक्त बाद उसे होश आने लगा था। आंखें खोलते ही उसकी नज़र खिज़र हयात पर पड़ी थी और उसके दिल में सुकून उतरा था। उसका खिज़र हयात उसके सामने था। वो उसे छोड़ कर नहीं गया था। कैसी हो? ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वो फ़िक्रमंदी से बोला था और अरवा यूसुफ ने नफ़ी में सर हिलाया था। उसकी इतनी फ़िक्र देखते आंखें नम हुई थीं, लेकिन किसी ख़याल के तहत वो उठ बैठी थी। आसपास देखा था। ये उसका घर तो ना था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने हैरानी से खिज़र हयात की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर सख्ती आई थी। जो आपकी हरकतें हैं उसके बाद भी आपको यहाँ होने पर हैरानी हो रही है? वो तंज़िया गोया हुआ था। क्या मतलब इस बात का? वो अनजान बनी थी। अनजान नहीं बनो। तुम जैसी लड़की से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता था। तुमने खुदकुशी की कोशिश की? तुम पागल तो नहीं हो गई थी? वो बेइंतहा सख्त लहजे में बोला था और वो शर्मिंदगी से नज़रें चुरा गई थी।
میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، پاگل نہیں ہوں میں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ غلط فہمی؟ پوری ایک بوتل تم نے نیند کی گولیوں کی نکلی ہے۔ 3 گھنٹے تمہارا معدہ واش کرنے اور باقی کے ٹریٹمنٹ میں لگ گئے اور تم غلط فہمی کہہ رہی ہو؟ اتنی پاگل تو نہیں تھی تم۔ وہ برہم ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی یہ حرکت اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی دور کر سکتی تھی اس سے۔ تمہیں ایک بار بھی میرا، تمہارے ڈیڈ، بھائی، فیملی، کسی چیز کا خیال نہیں آیا؟ میں نے کوئی خودکشی کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا خیال بھی ذہن میں آیا تھا۔ میں تکلیف میں تھی، اس وقت سونا چاہتی تھی، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اور تم اب کیوں آئے ہو؟ تم تو چلے گئے تھے اور وعدہ کر کے گئے تھے تم کبھی مجھے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاؤ گے، تو اب کیوں آئے ہو تم یہاں؟ تم تو اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہو، تو اب تم اس وعدے کا پاس نہیں رکھ سکے؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی اور وہ چند لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا تھا۔ تمہارے لیے میں اپنے ایسے ایک نہیں 1000 وعدے بھی قربان کر سکتا ہوں۔ بات اگر تمہاری زندگی کی ہو تو خضر حیات خود کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا اور وہ یوسف ساکت رہ گئی تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی، اس شخص سے کبھی نہیں جیت سکتی تھی۔ لیکن تم تو چھوڑ کر چلے گئے تھے مجھے، اگر میری یہ حالت نہ ہوتی تم کبھی نہیں آتے۔ اس نے کمزور لہجے میں شکایت کی تھی۔ چھوڑ کر تو تم بھی چلی گئی تھی مجھے، بغیر حقیقت جانے، وہ بھی اتنی دور ہمیشہ کے لیے۔ تم نے بھی ایک بار نہیں سوچا تھا، میرا تو تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تمہارے بغیر کیسے رہوں گا میں؟ وہ بھی شکایت کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں 3 سال تک خوار ہوتے ڈھونڈا، کتنا تڑپا ہوں تمہارے لیے، تمہیں تو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ تم تو وہ ہر چیز ختم کر کے آئی تھی جس سے میں تم تک پہنچ سکوں۔ ٹھیک ہے، تم نے جو دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا، لیکن تم ایک بار رک کر مجھ سے سوال بھی تو پوچھ سکتی تھی۔ میں تم سے صرف اس لیے دور ہوا تھا کہ ہمارے بیچ بھروسہ نہیں رہا تھا عروا۔ تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتی، اور جہاں بھروسہ نہ ہو وہ رشتہ نہیں چلتا۔ خود پریکٹیکل ہو کر سوچو، اگر ہم شادی کر بھی لیں، میں کبھی لیٹ ہو جاؤں، کہیں چلا جاؤں، تمہارے ذہن میں شک رہے گا، ہمارے جھگڑے بڑھیں گے اور تمہیں تکلیف ہوگی، جو میں نہیں چاہتا۔ اس لیے تم سے دور ہوا تھا، تاکہ تم کسی ایسے شخص کو اپنا سکو جس پر تم بھروسہ کر سکو۔ میں جانتا ہوں میں بھی غلطی پر تھا، کسی سے بھی ہمدردی کر کے کسی کی بھی بات نہیں مان لینی چاہیے، اپنے فیصلوں پر قائم رہنا چاہیے، لیکن مجھے بہت ناممکن سا لگا تھا اب ہم دونوں کا ساتھ رہنا۔ میں مانتی ہوں میری بھی غلطی تھی، مجھے وقت کے لیے سوچنا چاہیے تھا۔ جب اتنے سالوں میں تم میں نے ایک برائی نہیں دیکھی تو پھر تم اچانک کیسے بدل گئے؟ لیکن میں انسیکیور تھی، ہمارے درمیان کوئی مضبوط رشتہ نہیں تھا، اور تم نے بھی کبھی نہیں کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ عروا نے لب کاٹے تھے۔ اور تمہیں لگتا ہے یہ ضروری تھا؟ کیا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا میں ریزرو رہوں گا، اور تم نے مجھے اس وعدے پر قائم نہیں دیکھا تھا؟ عروا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا میں نے تم سے شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اس پر بھی عروا یوسف نے سر ہلایا تھا۔ کیا ابھی بھی ان چیزوں کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ وہ ڈس اپوائنٹ تھا۔ محبت میں تم سے بہت پہلے سے کرتا تھا عروا، لیکن میں نے اس کے اظہار کو ہمارے نکاح تک کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ مسئلہ پتہ ہے کیا تھا؟ تم امیر لڑکی تھی اور میں غریب لڑکا۔ تمہارے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ ہمیشہ رہا تھا کہ میں صرف تمہارا استعمال کروں گا، جس کا اظہار تم کر چکی۔ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے عروا جس کی بنا پر رشتہ بن سکے اور نبھایا جا سکے۔ علیحدگی بہتر ہے، تم بھی نکال دو مجھے اپنے ذہن سے۔ میرے ساتھ تم ہمیشہ تکلیف میں رہو گی، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ کیوں خام خواہ خود کو ذلیل کر رہی ہو 1-2 ٹکے کے انسان کے لیے؟ وہ ہرٹ تھا، بہت زیادہ ہرٹ، اور عروا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ اس کے لفظوں کو سمجھ رہی تھی۔ اور تم کیا کرو گے؟ اپنا سب کچھ میرے نام کر کے تم مجھے بھی چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مجھے تم خود سے دور کر بھی دو گے، لیکن تم خود کیا کرو گے؟ تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، نہ رہے گا۔
میرے پاس تمہارا کیا ہوا مجھ پر ایک اور احسان بھی تو ہے، وہ اسکالرشپ جو تم نے اپنے ڈیڈ کو کہہ کر مجھے دلوائی تھی۔ تمہاری وجہ سے مجھے اتنی بہترین قسم کی تعلیم اور ڈگری مل سکی۔ کوئی بھی خضر حیات کو نوکری پر رکھ لے گا، اور میرے اکیلے کا گزارے کے لیے ایک نوکری کافی ہے، اور کیا کرنا ہے مجھے؟ تم سب کچھ جانتے ہو۔ وہ حیران بھی تھی اور تکلیف میں بھی۔ خضر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم اکیلے رہو گے زندگی بھر، زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھو گے۔ تم سے وعدہ کیا تھا، صرف تمہارے لیے رہوں گا، اور یہ وعدہ میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ کسی اور کو زندگی میں لانے کا تصور بھی مجھے چھو کر نہیں گزرا۔ تو میں کیسے زندگی میں کسی اور کو لا سکتی ہوں جب تمہارے علاوہ کسی کو سوچا نہیں میں نے؟ مجھے نہیں چھوڑو، نہیں رہ سکتی میں تمہارے بغیر۔ وعدہ کرتی ہوں کبھی شک نہیں کروں گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ وہ بے بسی سے کہتے اس کا بازو کندھے کے نیچے سے اچانک دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھام گئی تھی۔ اس کے ناخن عین اس کے زخم کے مقام پر تھے۔ اسے تکلیف ہوئی تھی لیکن وہ آرام سے بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ اسے چھوا تھا، اور وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، نہ دور کر سکتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو پھر کیوں ہم اس انا کو بیچ میں لا رہے ہیں؟ تم کہتے ہو تم مجھے اپنے ساتھ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہارے بغیر جو میں زندگی بھر تکلیف میں رہوں گی، اس کے متعلق کیا مجھے اپنے بغیر تکلیف میں دیکھ سکتے ہو؟ وہ بولتے ہوئے اس کے دور جانے کے خوف سے اس کے بازو کا گرفت مزید سخت کرتی جا رہی تھی، اور درد کی لہریں اس کے بازو میں شدت سے اٹھنے لگی تھیں۔ وہ وہی زخم تھا جو سب سے گہرا اور بار بار خراب ہونے لگا تھا، جہاں ٹانکے لگا کر اس زخم کو سیا گیا تھا۔ لیکن جو کرب و تکلیف وہ عروہ کے لہجے میں اور آنکھوں میں محسوس کر رہا تھا، اس کے آگے سب بے حس تھا۔ تم جو کہو گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن مستقبل میں ہم دونوں کا ساتھ اچھا نہ گزر سکا تو، تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تو، تم مجھے پھر چھوڑ جاؤ گی اور میں ایک بار پھر تنہا رہ جاؤں گا۔ میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ تم کبھی یہ نوبت آنے ہی نہیں دو گے۔ میں جانتی ہوں تم خوش رکھو گے مجھے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا مجھے خوش۔ وہ مزید گرفت بڑھا رہی تھی اس کے بازو پر۔ تم ایک اچھے انسان ہو۔ ایک انسان کی غلطی اور دوسرے کی غلط فہمی سے ہم یہ اتنے سالوں کا رشتہ تو خراب نہیں کر سکتے۔ آہ، وہ آنکھیں بند کرتے کرا اٹھا تھا۔ اس کے ٹانکے ٹوٹ چکے تھے، زخم کھل چکا تھا جس سے خون بہنے لگا تھا۔ سفید رنگ کی شرٹ کے بازو خون سے بھرنے لگا تھا، اور عروہ یوسف چونک گئی تھی اس کے کرانے پر۔ ہاتھ پہ نمی محسوس کرتے اس نے خون سے رنگے اپنے ہاتھ دیکھے تھے اور اس کے خون سے بھرتا بازو۔ وہ اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے درد برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ خون دیکھ کر پینک ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں خضر؟ اس کے لفظ ٹوٹے تھے، اور اسے پریشان ہوتا دیکھ اس نے اپنے درد بھرے تاثرات پر قابو پایا تھا۔ کچھ نہیں، معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا زخم تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ڈاکٹر کو دکھا لیتا ہوں۔ پر یہ تو بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ فوری اٹھ کھڑی ہوئی تھی، باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے اپنی طبیعت اور حالت کی بھی پرواہ نہیں تھی، جبکہ وہ اسے دیکھتے مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ ڈاکٹر اور نرس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اس کی شرٹ کا بازو کاٹتے اس کے زخم صاف کر کے خون روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹانکے بری طرح ٹوٹ چکے تھے اور اتنی جلدی دوبارہ لگنا ناممکن تھا، جبکہ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے بازو کا گہرا زخم دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے یہ کیا ہوا تھا؟ 8 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، باقی زخم بھر گئے، لیکن یہاں راڈ پورا چلا گیا تھا، تو یہ کافی گہرا اور لوہا لگنے کی وجہ سے یہ زخم جلدی بھرنے پر ہی نہیں آ رہا، باقی کچھ نہیں۔ سوری، تم تکلیف میں تھے، میں نہیں تھی تمہارے ساتھ۔ وہ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، اپنی غلطی کی اتنی سزا تمہیں ڈیزرو کرتا تھا۔ آج شام کی ٹکٹ ہے پاکستان جانے کی، چلو گی میرے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا، اور وہ ٹھٹکی تھی، پھر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تمہارے ڈیڈ نے اگر مجھے قبول نہیں کیا دوبارہ اپنی زندگی میں، تو میں نے ان کی بیٹی کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ وہ میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیتے ہیں، وہ انکار نہیں کریں گے، میری خوشیوں کو وہ کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو پھر تیار ہو میرے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے؟ وہ مسکرایا تھا، اور پھر یوسف کی رنگت گلابی ہوئی تھی۔ اسے نظر پھیرتے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسے پہلی بار شرماتے دیکھ وہ محبوط ہوا تھا، لیکن وہ مسکرایا تھا۔ بالآخر ان کی زندگی کے ایک نئے اور خوشیوں بھرے سفر کا آغاز ہوا تھا۔